تبلیغ کا کام، اصلاح معاشرہ کا کام بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ آپ کا جواب یہی آئے گا چاہے آپ جو بھی کریں۔ لیکن شیخ محترم مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے مدارس اور مساجد کو تو فائدہ ہو جاتا ہے شیخ، لیکن اگر کہا جائے کہ معاشرے کا اصلاح ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اس سے ہو جاتا ہے، تو یہ بات دل میں بیٹھ نہیں رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس میں ہو جاتا ہے۔ کیا یہی ایک طریقہ ہے کہ پنڈال لگا کر کے 1,00,000 2,00,000 روپئے خرچ کر کے اور ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور فجر کے ٹائم دیکھیے گا ہماری مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا ریزلٹ کیا نکلا ہے؟ تو دعوت و تبلیغ اس معاشرے کا اصلاح کہاں سے ہوا؟ دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کس طریقے سے دعوت دی جائے، کیسے دعوت دی جائے۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اللہ کے رسول کیسے کیے ہیں۔ آج کل ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مولانا لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ چلو ہمارا سماج بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا سماج بگڑتا جا رہا ہے، تو چلو ایک کام کریں، لوگوں کو گھر گھر جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، گھر گھر جاتے ہیں، چلو بھائی نماز پڑھنے، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، چلو بھائی نماز پڑھنے، روزے کی دعوت، نماز کی دعوت، دین اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد وہی ایک بے نمازی جو 5% 10% بے نمازی ہے سماج میں، وہی لوگ کہتے ہیں کہ اے مولانا کام نہیں ملا ہے، خالی نماز روزہ نہیں جائیں گے، وقت ملے گا تب ہم جائیں گے، یہ دیکھیں ہم مکے لگا رہے ہیں، یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے۔ ارے جائیں گے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم اپنی قبر میں ہم اپنے حساب دیں گے، آپ اپنا حساب دیں گے، بار بار آپ نماز روزے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے علماء کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے، اور پہنچنی بھی چاہیے۔ اور تب جا کر کے جب عوام کی طرف سے یہ سب باتیں آتی ہیں تو تب جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام علماء بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنا کھا پی کر کے روپیہ خرچہ کر کے کیوں دوسرے کی باتوں کو سنیں، تو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دعوت دیے ہیں۔ وہ مائک مین صاحب تھوڑا سا دور ہو جائیے، آواز نہیں آتی ہے، ایکو بڑھائیے تھوڑا سا۔ ہیلو، سو رہے ہیں کیا؟ تھوڑا سا ایکو بڑھائیے، آواز تیز کیجیے تھوڑا سا۔ سنیے، مکے میں جب مسلمانوں کی سنکھیا تعداد کم تھی، دیکھیے میں تمیز باندھ رہا ہوں، اب آپ بات کو سمجھیں گے، تو اللہ کے رسول قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، دین اسلام کی دعوت چپکے سے چپ کر کے اللہ کے رسول لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کی نظر ہوتی ہے کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اگر اللہ کے رسول بولنے جاتے تو الٹا مار آپ ہی کے اوپر پڑتی، تو اللہ کے رسول چپکے سے دعوت دیتے تھے۔ دیکھیے دعوت کیسے دینا چاہیے، اس کے بعد میں آ رہا ہوں قرآن کے اوپر۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اعلان کھلا اوپنلی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ کس نے حکم دیا بولیے تو؟ کس نے؟ اللہ نے۔ ہاں بولیے گا میرے سامنے بھائی، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ آپ اوپنلی دعوت دیجیے، کھلا لوگوں کو، آپ ڈر کے نہیں اور چپکے سے نہیں، اعلان دعوت دیجیے، تب آپ سنیے، نبی کے زمانے میں یہ مائک تھا؟ بولیے نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، میں یہاں بول رہا ہوں جہاں مجھ کو رکھا گیا تھا، وہاں سے جلسے کی آواز جا رہی ہے، کون تقریر کر رہے ہیں، کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، میں وہاں سن رہا تھا۔ لیکن نبی کے زمانے میں یہ آواز کو دور پہنچانے کی ایک مشین ہے، یہ آواز کو دور تک لے جانے کی ایک مشین ہے۔ نبی کے زمانے میں یہ مشین تو تھی نہیں۔ اللہ کے رسول کوہ صفا پر چڑھ گئے، کوئی حاجی ہے،
کوئی حاجی ہے ہاتھ اٹھائیے تو حج کرنے گئے ہیں کوئی؟ آپ؟ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا۔ آپ بولیں گے مولانا کوہ صفا کیا بول رہے ہیں؟ سننے میں آیا کہ لوگ بنگلہ زیادہ سمجھتے ہیں، اردو بہت کم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کوہ صفا کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور سنیے جی ہماری والوں، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا۔ ہاں، غور کر کے سنیے گا، لیکن جب کوئی چڑھ جاتا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ آج کوئی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب نبی اکرم اس پہاڑ پر چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد نبی نے اعلان کیا، اے جیا ہماری والو سنو سنو، اے بھرناٹھی والو تم بھی سنو، اے احمدآباد والو تم بھی سنو، اے لابھا والو تم بھی سنو، اے پران پور والو تم بھی سنو۔ نبی اس وقت جو قبیلے تھے وہاں کے، ان قبیلوں کے نام لے لے کر کے بلائے، آواز لگا رہے ہیں۔ میں یہ مثال کے لیے آپ کو گاؤں کا نام لے رہا ہوں، تو جب سب کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول بلائے، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سنو، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو نبی جب پہاڑ پہ چڑھ کر کے اعلان کیے نا، تو لوگوں نے کہا کہ ارے آج یہ اعلان کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ لوگوں نے سنا کہ یہ محمد ابن عبداللہ یہ بلا رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی نہیں مانتے تھے اس وقت آپ کو، محمد ابن عبداللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ محمد کی آواز ہے، تو جو لوگ بیمار تھے، بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ لوگ اپنے بدلے میں دوسرے کو بھیج دیے، ارے جاؤ جاؤ سنو آج محمد کیا کہہ رہا ہے، جاؤ 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 سنو، کوئی ضرور امپورٹنٹ بات ہے۔ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، جیسے آپ جمع ہوئے ہیں ایسے سب جمع ہو گئے ایک جگہ۔ اب سنیے میری بات کو، اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگوں، مکے کے لوگوں سنو، میں اونچی جگہ پر ہوں، پہاڑ کے اوپر، تم نیچے بیٹھے ہوئے ہو، جو چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ تم کو نہیں دے رہی ہے۔ حقیقی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اونچی جگہ پر ہیں، مکے کے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو چیز نبی کو دکھائی دے رہی ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ نبی نے کہا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو بہت ہی جلد تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو اے قبیلے والے بولو، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ مجھے تم سچ مانو گے؟ دیکھیے یہ کوئی دعوت نہیں ہے، ہاں یہ غور کر کے دیکھیے، آپ دعوت دینے کے لیے پہاڑ پہ چڑھے ہیں، لیکن یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے، سیکھ کر کے جائیے، آج میں سکھانے والی باتیں کروں گا۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے اور ادھر سے حاجی صاحب جا رہے ہیں اور جا کے کر رہے ہیں، چل نماز پڑھنے کی، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا۔ بچے بیٹھ کر کے موبائل گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ایسے کر کے، اور ادھر سے گاؤں کے سردار جی مکھیا جی ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں کہ چل موبائل میں لے کر کے تو موبائل میں مشغول ہے، تو چل نماز پڑھو چل۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اگر میں کہوں، حالانکہ کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں کہوں تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ یہاں سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں پہلے اس کے دل کو جیتیا، اس کے دل میں آپ بیٹھیے، اپنا گھر بنائیے اس کے دل کے اندر کہ آئندہ جو میں باتیں بولوں گا تو وہ ایکسپٹ کرے گا یا نہیں۔ یہ ہے نقطہ، ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ میں آئندہ جو باتیں بولوں گا وہ ایکسپٹ کرے گا یا نہیں، پہلے میں ان کو امتحان لے کر کے دیکھوں۔
تو نبی اکرم نے جب کہا تم میری بات مانو گے، تو جتنے احمد آباد والے تھے، جتنے دیا ماری والے تھے، جتنے لابا والے تھے، جتنے برناٹھی والے تھے، جتنے پوران پور والے تھے، یعنی اے لوگوں سنو، جتنے وہاں جمع ہوئے تھے لوگ، سبوں نے مل کر کے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ساتھ 40 سال زندگی گزاری ہے، آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ کھانا کھائے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہاڑ کے پیچھے ضرور کوئی لشکر ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے کہا؟ جتنے لوگ جمع ہوئے تھے سبوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اب جو آگے میں بولوں گا وہ ایکسپٹ کریں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ ہاں، اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اب مجھ کو یہ لوگ سچ مان گئے ہیں، آگے جو بولوں گا وہ ایکسپٹ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں، یہاں سے سائے نہیں آئی، یہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے مکے کے لوگوں سنو، جب میں منشیہ کے معاملے میں، جب میں انسان کے معاملے میں، جب میں مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جیسے تم لوگوں نے کہا جب میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تو اے لوگوں سنو، اس اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کاریگروں نے میرے اوپر قرآن کی چند آیتیں نازل ہوئی ہے، لہذا میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک کام کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک فائدہ یہ ہوگا تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، تم لکل عرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ ایک کام کر دو، ایک کام، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، یہ ہے دعوت۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تو اب آپ کوئی سر اوپر نہیں کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ ابھی جو سبوں نے اقرار کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سبوں نے ابھی اقرار کیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی کو بول دے کہ آپ رسول نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ ابھی اقرار کیا سبوں نے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو جانتے ہیں نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی تو نبی کا اپنا سگا چچا، نام کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھیے جلسے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ خرچہ کرنے کے بعد رات بھر تقریریں سننے کے بعد یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ اسلام کی موٹی موٹی چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے، نہیں ہے موٹی موٹی چیزیں۔ کیا فائدہ ہے 2 لاکھ خرچے کر کے؟ بولیے تو ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ بول پائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن اس دنیا میں زندہ تھے؟ اسٹیج سے نہیں، آپ لوگ بولیے کتنے دن زندہ تھے؟ نہیں، یہ تو بھول گئے۔ 63 ایئرس، 63 سال۔ چلیے ادھر نہیں میں دکھاؤں گا، نہیں تو آپ بولیں گے مولانا پڑھا رہے ہیں، جو میں موضوع لے کے جا رہا ہوں اس کے اوپر چلیے۔ اب اللہ کے رسول جب دعوت دیے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، تو ابو لہب، نبی کا چچا ابو لہب، یہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے محمد تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا، کیا تم نے اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں بلایا تھا؟ اسی لیے ایکشن لے لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول
खामोशी से पहाड़ के नीचे आप आ गए और आने के बाद आप चले गए अपने घर में। यहां से एक नुक्ता ये मिलता है कि हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। अगर अल्लाह के रसूल उस वक्त कुछ बोलते तो जो प्लान बना करके आए थे पूरा प्लान ही आपका बिगड़ जाता। अल्लाह के रसूल खामोशी से चले गए। जब अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया अल्लाह ने? तब्बत यदा अबी लहब, एक पूरी सूरत ही अल्लाह ने नाज़िल कर दी और अल्लाह ने दिखा दिया, ऐ मोहम्मद, ऐ अबू लहब, तू मेरे नबी को बुरा भला कह रहा है। मेरा नबी हलाक नहीं होगा, मेरे नबी के हाथ बर्बाद नहीं होंगे, हलाक नहीं होंगे, बल्कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू हलाक हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ने एक पूरी सूरत ही नाज़िल कर दी। मेरे भाइयों, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी और लोग कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तब तक अबू लहब की दात पर लानत बरसती रहेगी, लानत बरसती रहेगी, लानत। तो चलिए, ये रहा दावत और तबलीग का तरीका। नबी ने दावत किस किताब की दी? कुरान मजीद की। भागिएगा नहीं, अरे मैं और आधा घंटा बोलूंगा, रुकिए ना। नबी ने किस किताब की दावत दी? कुरान मजीद की। और सुनिए, इस कुरान को सुनने के बाद बड़ों बड़ों के दिल पिघल गए हैं। सुनाऊं मैं? एक आयत सुन करके, कुरान की एक आयत सुन करके दिल की दुनिया इन लोगों की बदल जाती थी। मेरे भाइयों जी, हमारी वालों, सुनो, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं ऐसे ही नबी के जमाने में सहाबाए किराम बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल कुरान करीम की आयत तिलावत करके कह रहे हैं, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह भी कर्ज़ हसना लेता है? कहा बदले में अल्लाह क्या देगा? नबी अकरम ने फरमाया, बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देगा। ये देखिए, कुरान की एक आयत सुनी इन्होंने, इनकी दिल की दुनिया कैसे बदल रही है। जी हमारी वालों, देखो, मैंने कहा ना कि इस किताब के अंदर वो खुसूसियत है कि इनको सुनने के बाद बदल जाते थे मक्के के लोग, मक्के के काफिर भी बदल जाते थे, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हमारा दिल पिघलता नहीं है। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह जन्नत देगा बदले में, तो अल्लाह के रसूल, मदीने में मेरे 2 बाग हैं खजूर के, 2 गार्डन हैं खजूर के। अल्लाह के रसूल, आप बताइए तो मैं एक गार्डन, एक बाग मैं देता हूं अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तो तुम बेहतर जानते हो कि कौन सा बाग तुम दोगे। उस सहाबी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला जो बाग है वो बाग मैं अल्लाह को कर्ज़ हसना दे दूं। ऐ जी हमारे वालों, सुनो, उस बाग में, उस गार्डन में खजूर के एक 2 नहीं बल्कि खजूर के 600 दरख्त लगे हुए थे। 600 दरख्त से भरा हुआ वो बाग अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं, कर्ज़ हसना दे देते हैं। घर में आते हैं, अबू दर्दा अंसारी घर में आते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, मेरी बीवी कहाँ गई है? जवाब मिलता है कि आपकी बीवी अभी अभी बाग में बच्चों को लेकर के खजूर खिलाने के लिए ले गई है, बीवी बाग में गई है। ये सुनकर के अबू दर्दा अंसारी दौड़ लगाते हैं, तेजी से दौड़ते हैं और बाग के अंदर जाते हैं और बाहर ही से आवाज लगाते हैं, अरे मेरी बीवी निकलो, निकलो जल्दी से, क्योंकि ये बाग मेरा है ही नहीं, तो इस बाग के अंदर मैं क्यों जाऊं? इस बाग को तो मैंने अल्लाह को दे दिया है, इस बाग के अंदर मैं जाऊंगा नहीं। बीवी बाहर आई, क्या क्यों बुला रहे हो? कहा, बीवी मैं उस बाग के अंदर नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा ये बाग मैंने अल्लाह को दे दिया है। अच्छा,
دوپٹے میں اوڑھنی میں کیا ہے؟ کہا یہ چند کھجوریں ہیں۔ یہ صحابی کھجوروں کو لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے باغ کے اندر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے تو کھجوریں میں کیوں لوں؟ بچوں کو بلاتے ہیں، یہ انصاری صحابی بچوں کے پاکٹ میں جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد بچوں کے پاکٹ میں جو کھجوریں تھی ان کھجوروں کو بھی نکال کر کے باغ میں پھینک دیتے ہیں۔ بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی، جو بھی بچے حلق سے نیچے نہیں اتارے تھے، ان کھجوروں کو بھی لے کر کے باغ کے اندر انہوں نے پھینک دیا اور اللہ سے کہا اے اللہ، جب میں نے یہ بات تمہیں دے دی ہے تو اے اللہ، میری بیوی کے دوپٹے میں اوڑھنی میں جو کھجوریں تھی اللہ، ان کھجوروں کو بھی میں نے باغ کے اندر پھینک دیا ہے۔ بچوں کے پاکٹ میں، بچوں کے جیب میں جو کھجوریں تھی ان کھجوروں کو بھی میں نے باغ میں پھینک دیا ہے۔ بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی ان کھجوروں کو بھی میں نے باغ میں پھینک دیا ہے۔ اور اے اللہ، جو بچے کھا چکے ہیں، جو بچے حلق سے نیچے اتار لیے ہیں، کھا چکے ہیں، اے اللہ میں ان سب کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات کی باہر کی بات ہے، میں بچوں کے پیٹ کے اندر سے نہیں نکال سکتا۔ جی ہماری والوں سنو، آپ نے مجھے آخر میں ٹائم دیا، ورنہ اس سے پہلے ٹائم ملتا تھا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے دکھایا، صحابہ کی زندگی کیسے بدل جاتی تھی۔ اے جی ہماری والوں، واقعی اگر قرآن سے محبت ہے، واقعی اگر حدیث سے محبت ہے، اور اتنی باتیں سنانے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر قرآن و حدیث کی محبت ہے تو جتنے گنے چنے لوگ بیٹھے ہیں بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اے میرے بھائیوں، مذہب اسلام میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، مذہب اسلام میں کسی کے سامنے گڑ گڑانا جائز نہیں ہے، لیکن رب کے اس گھر کے خاطر جہاں پر صبح سے لے کر کے شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، برائے مہربانی آپ کے جیب میں جو کچھ ہے میرے بھائیوں، بیڑی سگریٹ تمباکو، یہ بول بول کر کے ہم چھڑوا نہیں پا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے رات کا تقریباً 12:30 بجنے جا رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، کوئی اٹھ کے بھاگیے گا نہیں۔ اللہ کے واسطے اگر آپ کے جیب میں کہیں گے مولانا میں نے اوپر والے جیب سے، نیچے والے جیب سے، پیچھے والے جیب سے، ہر جیب سے نکال کر کے میں نے دے دیا ہے، پہلے مولانا جو تقریر کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اے میرے بھائیوں، یہاں ٹھیکیدار لوگ زیادہ ہیں، یہاں بلڈر لوگ زیادہ ہیں، لیکن اے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے غریبوں سنو، ہو سکتا ہے آپ کا 1 روپیہ ٹھیکیدار کو پیچھے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے آپ کے 1 روپیے کا سکہ یہاں کے بلڈروں کو پیچھے ہٹا دے، اور یہی 1 روپیے کا سکہ جنت میں جانے کے لیے بہانہ بن جائے۔ اے میرے بھائیوں، میں ایک نعرہ لگا کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، جو بھی آپ کے جیب میں ہے، مولانا 10ویں کا نوٹ ہے، وہی آپ اپنے ہاتھ سے 1 قدم 2 قدم 3 قدم وہاں سے چل کر کے آئیں گے، اللہ قدم قدم میں آپ کو ثواب دے گا۔ اے میرے بھائیوں، اگر 1 ہی روپیے کا سکہ ہے، 5 ہی روپیے کا اگر سکہ ہے تو وہی سکہ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ میرے بھائیوں، مسافر ہوں، آخر میں میں آپ کے لیے دل کھول کر کے دعا کر دوں گا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کا جزائے خیر دے گا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں رب کے اس گھر کے خاطر آپ لوگوں کے سامنے ایک نعرہ لگا کر، شروع میں نے آپ سے کہا آپ اٹھ کر کے آگے چلے آئے، میں نے آپ کو سمجھایا 1 گھنٹے تک
दावत और तबलीग की बात आपने सुनी। मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि 6 साल के बाद मुझे वही इज्जत मिलेगी जो आप 6 साल पहले दिए थे। जो आपके जेब में जितना भी है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह एक नारा लगाऊंगा, आप उठ के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद जिनके जेब में जितना है 5 मिनट के बाद आखिरी दुआ करके जाएंगे। नारे तकबीर, उठिए तो मेरे भाइयों, जिनके जेब में जितना है थोड़ा सा उठ जाइए, जिनके जेब में जितना है। माशाअल्लाह, अरे 1-2 रुपये का सिक्का आपकी जेब में नहीं है, 10, 500, 100, 200, 10, 20 का नोट आपकी जेब में नहीं है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह होगा मेरे भाइयों। आइए तो आइए, जल्दी से आइए, जिनके जेब में जितना है उठिए भाइयों, उठिए, दे दीजिए, उसके बाद सुनते रहिएगा। उठ जाइए, थोड़ा सा उठ जाइए, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। आइए मेरे भाइयों, एक एक करके आइए। आपने मौलाना को बहुत दिया है, माशाअल्लाह। मुझे मालूम नहीं था कि सबसे पहले ये गांधी छाप 500 का आएगा। ये 2 नंबर पे मेरे एक भाई, 3 नंबर पे मेरे एक और भाई आइए मौलाना, आइए मेरे भाई, आइए। होशियार रहो, 5 मिनट दे करके बैठ जाइएगा, 5 मिनट बस, 5 से 6 मिनट नहीं लूंगा मैं, लोगों की तादाद कम है। मैंने ये मौलाना तारिक साहब से, आपके सदर साहब से कहा कि बराए मेहरबानी पहले जैसे 6 साल पहले आप टाइम देते थे वैसे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मुनासिब नहीं है। आइए मेरे भाइयों, फिर एक भाई इधर से 20 रुपया, एक बाबू इधर से 100 का नोट। आइए, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए, जिनके जेब में जितना है मेरे भाइयों। एक बाबू इधर से 100 का नोट, एक बाबू इधर से 20 रुपया, जो जिनके जेब में जितना है मेरे भाइयों। बस आखिरी वक्त है, ये 12:30 बजने जा रहा है, आखिरी वक्त है। माशाअल्लाह, आइए जल्दी से आइए, तो आइए। होशियारी रहो अहले चमन, वक्त बुरा है, गुलशन के किसी को में सैया। मम्मी के लिए दुआ कर। अच्छा, मम्मी के लिए एक बाबू, फिर मम्मी के लिए 500 दिए हैं। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करूंगा मैं, सबके लिए। आइए, बस आप लोग बहुत सोच रहे हैं, इक्का दुक्का करके आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से 2-4 मिनट के अंदर दे दीजिए, उसके बाद बैठ जाइएगा। माशाअल्लाह, ये आओ, एक हजरत जी फिर मेरे हाथ में 200 दिए हैं, एक मेरे भाई फिर इधर से 100 का नोट दिए हैं, एक भाई 20 रुपये, एक भाई इधर से फिर 100 का नोट। आइए मेरे भाइयों, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। अच्छा सुनिए, या आपने नगद में दे दिया और 10 मिनट में आपका टाइम लूंगा, कोई भागिएगा नहीं देना है, लेकिन मजलिस को उठ के भागिए नहीं। सुनिए, एक हदीस सुनाता हूं। इदा मातल इंसान जब मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो उससे अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब पहुंचता रहता है। उनमें से एक है सदक़े जारिया, एक है सदक़े जारिया। मेरे भाइयों, सदक़े जारिया कहते हैं, जैसे मैं आपको समझा दूं, आपने एक कुरान मजीद मदरसे में दे दिया, एक हदीस आप मदरसे में दे दिए, हम और आप मर जाएंगे, ये कब्र की मिट्टी हमारे गोश्त और हड्डियों को ये मिट्टी खा जाएगी। लेकिन ये जो एक कुरान मजीद दिए हैं, एक हदीस की किताब मदरसे में दिए हैं, जब मदरसे का बच्चा सुबह खोल करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके जब बच्चा कुरान खोल के तिलावत करेगा, हदीस पढ़ेगा, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कब्र में इसका सवाब पहुंचता रहेगा, कब्र में इसका सवाब पहुंचेगा। मेरे भाइयों, ये जो कुरान मजीद आपके टेबल के ऊपर है, स्टेज में, ये नॉर्मल है, तर्जमा वाला नहीं है, माना वो मतलब इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। एक कुरान मजीद की कीमत, तर्जमा वाला कुरान एक की कीमत 500 से 600 है। कहेंगे मौलाना मेरे जेब में नहीं है। मैं अभी आपको नहीं मांग रहा हूं, एक ऑफर दे रहा हूं आपको, एक ऑफर दे रहा हूं आपको। आप मकई काटने के बाद जो फसल लगाए हैं, उस फसल को काटने के बाद, बेचने के बाद, ये मदरसा है,
आप जाकर के मदरसे में 500 का नोट सदर साहब को देंगे, लीजिए सदर साहब मौलाना एक तर्जुमा वाला कुरान आप खरीद लीजिएगा, मैंने जलसे में 500 लिखवाया था, कोई मेरा भाई है इसका सवाब कब्र में पहुंचता रहेगा। मेरे भाइयों, अगर नहीं है आपके जेब में ये तरीका, ये ऑफर मैंने आपको दिखा दिया, कोई भाई है कि मौलाना 500 में मदरसे में एक कुरान मजीद खरीदने के लिए दे रहा हूं, तर्जमा वाला कुरान, कोई भाई है, कोई मामू है मेरा, कोई चचा है? इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। मेरे भाइयों, एक मेरा कोई भाई, बस एक भाई आ जाए, 2-4 भाई, इंशाअल्लाह मैं आखिरी दुआ कर दूंगा। जानते हैं बिल्डर लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ये जितने और लोग हैं जो नामी दामी अपने आप को समझते हैं, अच्छा मेरी माएँ और बहनें भी हैं ना, मेरी माएँ बहनें हैं, ये देखिए एक जग और मेरे हाथ में 5, 6, 7, 8, 9 दुआ मांगी है किसी का। अच्छा अच्छा अच्छा, 500 टका छरमारी से आगे लिया। अल्लाह अकबर। मुझे छतरमारी खुर्शीद आलम, वो एक कलाम मजीद, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए मेरे भाइयों, सबसे पहले शुरुआत हुई है छर्रामारी से। छर्रामारी बगल ही में, अगल बगल कहीं होगा। मैं एक मर्तबा प्रोग्राम में जलसे में गया भी हूं, तो देखिए वहां के लोग बिल्डर लोगों से आगे बढ़ गए, हाँ, ठेकेदार लोगों से आगे बढ़ गए, हाँ, ये देखिए छर्रामारी वाले आगे बढ़ गए। 500 सबसे पहले एक कलाम मजीद की कीमत, और एक दूसरे भाई मेरे हाथ में फिर 500, तो 2 हो गया, और एक 500 तो 3 हो गया, 5, हाँ अच्छा 50 किलो मकई भी दिए हैं, हाँ 50 किलो मकई भी दे रहे हैं। अच्छा 50 किलो मकई और क्या कहते हैं 500 तो 3 सेट हो गया ना, और 2 सेट दे दीजिए, बस 5 सेट हो जाए, मैं आखिरी दुआ कर दूंगा। नहीं सेठ, अब लोग भी इधर उधर जाने लगे हैं, 1-1.25 घंटा हो जाएगा माशाअल्लाह, और 2 दे दीजिए, 2 सेट दे दीजिए, बस 3 कलाम मजीद, 3 कुरान मजीद दे चुके हैं। और मेरी माएँ, जियामारी की मेरी माएँ बहनें अगर हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अरे इस कटिहार डिस्ट्रिक्ट में इधर नहीं, वो क्या क्या गांव है उधर, जब मैं जाता हूं तो हाथ की अंगूठी चांदी की चूड़ी, चांदी की हार गले की, ये माएँ और बहनें स्टेज में ला करके देती हैं, बच्चों के हाथ में भिजवा देती हैं। तो जियामारी की मेरी कोई माँ है, कोई बहन है कि ये सब चीजें वो स्टेज में ला करके दे कि मौलाना अल्लाह के घर के लिए मैं ये सारी चीजें दे रहा हूं। ये देखिए 4 नंबर मेरे एक हाथ में आ गया है, 4 और एक चाहिए। ये देखिए कहते कहते कोई मेरी बहन थी, कोई मेरी माँ थी, जिनके पास शायद बच्चों को दे करके रुपया खत्म हो गया था, उनके हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी, उन्होंने मेरे हाथ ये स्टेज में भिजवा दी है। इंशाअल्लाह सबके लिए आखिर में दुआ करूंगा। इस माँ की, इस बहन की जोड़ी कोई माँ है, एक मेरी माँ, कोई बहन, एक चांदी की अंगूठी भेजी है, कोई दूसरी बहन है मेरी, हाँ, माँ और बहनों के पिंडाल में, और इधर 4 सेट हो गया है, 1 सेट और चाहिए मेरे भाइयों, 1 सेट, आखिरी सेट, सबके लिए मैं दुआ कर दूंगा। आखिर में 5 मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह, मैं आखिर में दुआ कर दूंगा। सुनिए, अल्लाह के रसूल एक मर्तबा चंदा किए थे, गालिबन गज़वा तबूक के मौके पर। अल्लाह के रसूल जब चंदा किए गज़वा तबूक के मौके पर, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कुछ दे दे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी के दामाद मोहतरम थे, जवान दामाद मोहतरम थे, ये खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहने लगे, अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। अल्लाह अकबर, कितने ऊंट? 100 ऊंट दे रहा हूं। 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दिए, 100। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान तुम बैठ जाओ। उस्मान को छोड़ करके दूसरा कोई है?
جو اللہ کے راستے میں کچھ دے دے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, 100 اور لے لیجئے میرے پاس سے. کتنے اونٹ ہو گئے؟ کتنے اونٹ ہو گئے؟ ارے بولیے نا. 200. حساب تو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ, لیکن یہاں حساب مل نہیں رہا نا. 200 اونٹ ہو گئے. اللہ کے رسول نے عثمان سے کہا عثمان تم بیٹھ جاؤ. ارے تم سے نہیں مانگ رہا ہوں, کسی اور کو موقع دو, جنت پہ جانے کا کسی اور کو موقع دو. حضرت عثمان بیٹھ گئے. اللہ کے رسول پھر آواز لگائے عثمان کو چھوڑ کر کے, میرے داماد محترم کو چھوڑ کر کے, عثمان غنی کو چھوڑ کر کے, ہاں غور سے سنو, میرے جوائی بابو کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اکیلے عثمان جب تک زندہ ہے اکیلے دے گا. 200 ہو چکے ہیں میرے, اور 100 لے لیجیے. کتنے ہوئے؟ 300. 3 مرتبہ آواز لگائے اللہ کے رسول. حضرت عثمان اٹھ کر کے 100 100 100 کر کے 300 اونٹ دے چکے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا, ارے تم بیٹھ جاؤ نا, دوسروں کو موقع دو. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, 400 ہو گیا. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, پھر 100 دے دیے, 500 ہو گئے. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, 600. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, 700. نبی کی ایک آواز میں حضرت عثمان 700 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے تھے. اللہ کے رسول خاموش بیٹھ گئے کہ اب میں جتنی بار بولوں گا اتنی ہی بار یہ حضرت عثمان اٹھیں گے. میرے بھائیوں, اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دیا کہ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا, عثمان جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں 4 سیٹ ہو گیا ہے, ایک باقی ہے. ایک میرا کوئی بھائی, ایک میرا کوئی باپ, ایک میرا کوئی ماموں, ایک آ جائے انشاءاللہ میں آخری دعا کر دوں گا. ایک آ جائے بس, گنے چنے چند لوگ ہیں, انشاءاللہ ایک 500 کا نوٹ مل جائے, ادھار ہی صحیح باقی ہی صحیح, لیکن ایک مل جائے میں آخری دعا کر دوں گا. ایک میرے کوئی بھائی انشاءاللہ آئیں گے. میرے کوئی بھائی ہیں اس مجمع میں, میں 1-2 شعر پڑھ رہا ہوں, اس بیچ میں کوئی بھائی میرے آ جائے اور آ کر کے میرے ہاتھ پہ دے دیں, انشاءاللہ میں سب کے لیے آخری دعا کر دوں گا انشاءاللہ. ایک بھائی کی ضرورت ہے, ایک بھائی. زندہ باد زندہ باد مسلمان زندہ باد. ایک بھائی آ جائے میرے بھائیوں, ایک. یہ شعر کو پڑھ کے یہ دیکھیے, یہ میرے باپو جی آ کر کے میرے ہاتھ میں یہ 5 نمبر پہ مکمل کر دیے ہیں. اگر پہلے ٹائم مل جاتا تو انشاءاللہ اور ہوتا, لیکن میرے بھائیوں وہ ماحول نہیں ہے, نہ بولنے کا, نہ سننے کا, نہ سنانے کا, وہ ماحول اب نہیں ہے. انشاءاللہ 5 مکمل ہو چکا ہے. اب رات کا تقریباً 12:45 بجنے جا رہا ہے, 12:35 12:45 بجنے جا رہا ہے. میرے بھائیوں آپ لوگوں نے مغرب کے بعد سے لے کر کے بچہ گم ہو گیا سر. اچھا, کوئی بچہ گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں اس کی ماں کہاں ہے, باپ کہاں ہے. ارے بچے کو لے جائیے, بچہ نہیں مل رہا, وہ بچہ نہیں مل رہا ہے. اچھا, بچہ اگر کسی کے سامنے رو رہا ہے, کسی کے پاس ہے, دکان میں جو بھائی ہیں دکانوں کے پاس دیکھیے, بازار میں جو ہیں بازار کے پاس دیکھیے, جہاں بھی ہے کوئی ایک بچہ گم ہو گیا ہے, رو رہا ہے, ان کو برائے کرم اسٹیج تک پہنچا دیں. ان کی ماں یا ان کے والد آ کر کے یہاں سے لے جائیں گے. میرے بھائیوں تو چھوڑ دو نا مناسب ہے کیا سلطان علی. اچھا